ایک دن حضرت سید شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پیر و مرشد یہ تو بتائیے آخر یہ فنا بقا ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگے، شمس ہم تجھے وقت آئے گا تو دکھا دیں گے، چھوڑ کیا بتانا، دکھا دیں گے تجھے۔ اب تو سن، تو اب چلا جا کے روٹی روزی کما، روٹی روزی جب کما لینا تو سن میرا وصال ہو جائے گا تو آ جانا، اور کفن لیتے آنا، خوشبو نہ لانا، خوشبو فرشتے لے آئیں گے، غسل جو ہے نا بس تم سوچنا اور وہ ہو جائے گا، جو چیزیں کرنا ہے نا بس تم سوچتے جانا اور وہ ہوتا جائے گا، بس تم کفن لے آنا۔ تو کہا، مرشد مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہو؟ کہا کہ سنو، تم جا کر آرمی میں نوکری کرنا، فوج میں داخل ہو جانا، جس دن تیری فوج کے سارے دیے بجھ گئے اور تیرے خیمے کا دیا جلتا رہا تو سمجھ جانا کہ تیرے مرشد کا وصال ہو گیا، تو تم میرے پاس آ جانا، باقی ہم کر لیں گے۔ اور سن، جب میری تجویز و تکفیم کر لینا تو تم 3 دن تک ہی رکنا، اس کے بعد چلے جانا، پھر واپس نہ آنا۔ اور جب صابر پیا کی کہی بات پوری ہو گئی اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بھی ظاہر ہو گئی، جس سے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے پیر و مرشد حضرت صابر پاک کا وصال ہو گیا ہے، تو وہ اپنے مرشد کی طرف نکل پڑے۔ اور جب وہاں سے نکلے تو آپ سوچنے لگے کہ کلیر تو بہت دور ہے، میں وہاں کیسے پہنچوں گا؟ ایک دم سے آپ کو ٹھوکر لگی تو آپ کا سر کسی چیز سے ٹکرایا اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ پیر و مرشد کی جھوپڑی کے پاس لیٹے تھے۔ آپ ایک دم سے اٹھے، دیکھا پیر و مرشد کے پاؤں کی طرف شیر ہے، صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کی طرف شیر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جیسے ہی اٹھے وہ چلا گیا۔ آپ نے ایک دم سے سوچا کہ میں اپنے پیر و مرشد کو غسل دوں، ایک دم سے پانی کی فوار آئی اور آپ کا غسل ہو گیا۔ آپ نے یوں کفن رکھا، کفن خود بخود آپ کے جسم کو لپٹ گیا۔ اب آپ جنازے کے لیے پریشان ہیں کہ بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھڑ سوار آیا، بولا رکو، ہم جنازہ پڑھائیں گے۔ جنازہ پڑھانے لگے اور ان کے چہرے کے اوپر نقاب ہے۔ جنازہ پڑھایا تو شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں نے جنازہ شروع کیا تو ایک بندہ بھی نہیں تھا، اور جب میں نے سلام پھیرا تو تحت نگاہ صفیں ہی صفیں تھیں، شہداء اور رجال الغیب سب پیچھے کھڑے تھے۔ وہ گھڑ سوار نماز پڑھا کر جب جانے لگا تو میں نے انہیں پکڑ لیا اور ان سے کہا، رکیے، کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تیرے پیر و مرشد کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے ایک دم سے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگے، شمس وہ فنا ہے، یہ بقا ہے، تو نے پوچھا تھا نا، لے آج ہم نے تجھے دکھا دیا۔ تو آپ 3 دن تک مرشد کی قبر پر قرآن پڑھتے رہے اور پھر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا بس 3 دن ہی رکنا۔ کئی سال تک حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے باہر آگ ہی آگ، اتنی آگ کہ چاروں طرف آگ ہی آگ نظر آتی تھی، اور کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کوئی جا کے دیکھ سکے۔ کسی کو یہ تک نہ پتا تھا کہ قبر کہاں پر ہے، لیکن ہاں، آپ کا سلسلہ چل چکا تھا۔ سلسلے کی برکت کی وجہ سے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حضرت عبدالحق مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسے چلتے نسبت آگے تک پہنچی، جس سے لوگوں کو آج تک چشتیہ صابریہ کا فیض حاصل ہے۔ آپ کا وصال 13 ربیع الاول 690 ہجری 16 مارچ 1291 AD کو 98 برس کی عمر میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت خواجہ صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔